یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک یہ سمجھ لیں کہ بڑا اہم اور بڑا خاص ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں، جی یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ مثال کے طور پر ہم کاروبار کریں، نوکری کریں یا کیا کریں، اور بہت سے لوگ طرح طرح کی نوکریاں کر کے ناکام ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کاروبار کی طرف آتے ہیں۔ تو کاروبار کی طرف جب آتے ہیں تو بہت زیادہ جنہیں مشکلوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، تو وہ الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں جی ہم کاروبار میں کامیاب ہیں یا نوکری یا ملازمت کریں، اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو پیارے دوستو، آج میں وہ نشان آپ کو بنا کر بتاؤں گا کہ ہاتھ پر کون سی جگہ پر یہ نشان ہوتا ہے کہ جو لوگ مخصوص پیدا ہوتے ہیں کاروبار کے لیے، یعنی ان کا سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے کاروبار کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ اگر کاروبار کریں تو کامیاب ہوتے ہیں، اگر نوکری اور ملازمت کریں تو وہ ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن کاروبار میں بھی یعنی بہت زیادہ مشکلیں شروع میں آتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمت سے مقابلہ نہیں کرتے حالات کا، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ وہ کرتے ہیں، اس میں جب مشکل آتی ہے اس کو چھوڑ کے اگلی طرف چلے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ زمین خریدی اور اس میں امرود کے درخت لگا دیے۔ امرود ہوگا تو بہت فائدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اس طرح کے سپنے دیکھتے رہے۔ اور جب انہوں نے امرود لگائے اور امرود کو یہ سمجھیں کہ 2-2.5 سال گزر گئے، اور ابھی تک وہ امرود کے پودے اس حساب سے تیار نہیں ہوئے تھے کہ وہ یعنی پھل لاتے، تو وہ تنگ آ گئے۔ انہوں نے اپنے دوست کو بلایا، بولا یار یہ امرود کا باغ ہے، اس سے مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا، اور میں نے اتنے کا خریدا تھا، آپ اتنے کم پیسے دے کر مجھ سے یہ لے لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ امرود کا باغ اس سے لے لیا۔ انہوں نے لیا تو اگلے ہی ماہ سے پھل آنا شروع ہو گئے، اور وہ بندے کے پاس بے حساب دولت آ گئی۔ اب یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یار میرے پاس تھا تو پھل نہیں آ رہے تھے۔ تو بھائی اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں صبر نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنا بھی کچھ کریں، ان میں صبر نہیں ہوتا، اور جن لوگوں میں صبر نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ تو وہ لکیر کون سی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بندہ مخصوص اور پیدا ہی کاروبار کے لیے ہوا ہے، لیکن شروع کے 6 ماہ یا 1 سال تھوڑی مشکل رہے گی، اس کے بعد اس کے حالات میں تبدیلی آئے گی، اور کس طرح کی تبدیلی آئے گی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ میں بنا کے بتاتا ہوں، اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ ہم نے بنا دی لائف لائن بنا دی، یعنی کہ زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہم نے بنا دی برین لائن، یعنی کہ دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بنا دی ہارڈ لائن، یعنی کہ دل کی لکیر۔ اب وہ کاروبار کا پوائنٹ کون سی جگہ پر ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھو کہ ایسے لوگ صرف مخصوص ہیں کاروبار کے لیے، یہ اس طرح کا ایک نشان ہوتا ہے ہاتھ میں، اور کچھ لوگ اس کو جزیرہ سمجھ کے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جزیرہ آ گیا یا ایسا آ گیا۔ یہ جزیرہ نہیں ہے، اس کو ہم عام اردو میں ہم اسے چوکڑی کہہ سکتے ہیں، کہ چوکڑی نما نشان ہوتا ہے۔ میں الگ سے بھی آپ کو بنا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ کیا اس طرح کا نشان ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ یعنی سارے ہی اس کے جو یہ کونے ہیں ایک برابر ہوں، یہ الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پوزیشن اس کی یہ ہوگی۔ ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ بجائے نوکریوں کے لیے دھکے کھانے کے، اور بجائے اس کے کہ آج ایک کام کل دوسرا کام پرسوں تیسرا کام کرنے کے، وہ کچھ عرصہ صبر کر لیں، اور جو ان کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس صلاحیت سے اگر فائدہ اٹھائیں تو یقین کریں کہ آنے والا وقت ان کا ہوگا۔ اسی طرح ان کے ہاتھ میں جو لک لین ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، لیکن ان کی جلد بازی کی وجہ سے وہ لین یعنی کبھی یوں ہوتی کبھی یوں ہوتی، اور یہ بیچ میں آنا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بیچ میں کیوں آتی کہ تھوڑے جلد باز ہوتے ہیں نا، کسی بھی کام میں جلدی کر لیتے ہیں، اور جلدی کر کے بنے بنائے کام کو بگاڑنے کی بھرپور قوت بھی رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ رقیہ نے سوال کیا ہے میرپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی کی لکیر لیٹ ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر وہ شادی آپ کی 2019 میں ہونی تھی تو 20 میں ہوگی، اگر 20 میں ہونی تھی تو 21 میں ہوگی، 2023 میں آپ کی شادی ہوگی، اور انشاءاللہ شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔
آر زید نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری نصیب میں کتنی اولادیں ہیں، کیونکہ میری 4 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اولاد نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں 4 سے 5 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں۔ ان میں لڑکیوں کی تعداد جو ہے نا وہ زیادہ ہے، اور اللہ کے فضل سے اولاد بھی خوش بخت ہوگی، اور 2024 آپ کے لیے مبارک اور اچھا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بشیر احمد نے سوال کیا ثوابی سے کہ یہ بتائیں کہ کوئی میرا دشمن ہے یا نہیں، یا دشمنی میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں اگر دشمن کی کوئی ایک لکیر ہو تو میں بتاؤں آپ کے ہاتھ میں 4 سے 5 لکیریں دشمن کی ہیں، لیکن آپ اپنی حفاظت کے لیے کوشش کریں کہ سورہ کوثر اور آیت الکرسی جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ فضا اسلم نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے، اگر شادی کی لکیر ہے تو یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی۔ فضا اسلم صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک نہیں 2 لکیریں ہیں، اور محبت یا لنک کی بھی آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں۔ رہی بات شادی کب ہوگی تو 2023-2024 آپ کی شادی کا سال ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھتی رہا کریں۔ شہناز نے سوال کیا خوشاب سے، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کیسے رہے گی، شادی کے بعد کی زندگی میری کیسے گزرے گی۔ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیریں ماشاءاللہ سے اچھی لکیر ہے، اور آپ کی شادی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی۔ بہرحال آپ کوشش کریں جتنا زیادہ توبہ استغفار جو ہے نا یہ لازمی کرتی رہا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا، آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عطا محمد نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں، اگر دولت ہے تو کب تک مجھے دولت ملے گی، اور میری قسمت کی لکیر کیسی ہے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے، اور رہی بات پیسوں کی تو آج تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگی نہیں دکھائی، اور آگے آنے والے وقت میں بھی تنگی اور پریشانی آپ نہیں دیکھیں گے۔ جتنا وقت آپ کا آئے گا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا آئے گا۔ رہی بات شادی کے پوزیشن کی تو شادی جو ہے نا وہ اللہ کے فضل سے بہتر رہے گی، مزاج میں تھوڑا اپ ڈاؤن رہے گا لیکن معاملات چلتے رہیں گے۔ مہا نے سوال کیا ملتان سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں اور وہاں جا کے سیٹ ہو جانا چاہتی ہوں، یہ بتاؤ کہ میں وہاں سیٹل ہو پاؤں گی یا نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ مجھے 2024 کے آخر میں اور 2025 کے آغاز میں نظر آتا ہے۔ رہی بات وہاں جا کے سیٹ ہونے کی تو آپ کے جو تصویریں آپ نے بھیجی اس میں جو ناخنوں کی علامت ہے یہ ایسی ہے کہ دوسرے کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور لوگ ان کی بات پہ یقین کرتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ تھوڑی سی کوشش تھوڑی سی محنت کریں گے، انشاءاللہ سیٹ بھی ہو جائیں گی اور بہتر پوزیشن پر بھی آ جائیں گی۔ ہمارا نے سوال کیا بمبئی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ موجودہ وقت میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اس کے لیے کوشش کریں کہ استغفار کیا کریں، آپ کے حق میں بہتر ہے۔ حنا اقبال نے سوال کیا ملتان سے کہ شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ آپ کے نصیب میں اولاد ہے اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ 2 شادی ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہوتا ہے کہ اگر ایک شادی میں کوئی پرابلم یا مسئلہ آتا ہے تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا، اور 3 اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں۔ آسمہ پروین نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ ابھی 7 دن پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بیٹا دیا تھا جس کا انتقال ہو گیا، آگے میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ بالکل اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں موجود ہیں، 2 لکیریں موجود ہیں، اور اللہ کے فضل سے 2 اولادیں ہوں گی اور اچھی اولادیں ہوں گی، اللہ آپ پہ رحم کرے۔ طیب نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میرے نصیب میں اولاد ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اولاد کی خاطر 2 شادیاں کر چکا ہوں لیکن اولاد نہیں ہے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 لکیریں موجود ہیں، 2 اولادیں آپ کی ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور مشکلیں بھی آسان ہوں گی۔
اور یہ وقت آپ کے لیے اللہ کے فضل سے اچھا ہے، آنے والا سال آپ کے لیے مبارک سال ثابت ہوگا۔ مسفرہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں اور میری شادی لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے؟ آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنک کی 3 سے 4 لکیریں ہیں اور شادی کی آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں، لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ وہ شادی کی لکیریں ہیں کہ جو نہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ کے علم میں یہ بات آ گئی تو آپ توبہ استغفار کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھیں تاکہ اللہ آپ کو اولاد دے اور آپ کی شادی اچھی جگہ ہو جائے اور زندگی آپ کی سنور جائے، کیونکہ مجھے آپ کی شادی شدہ زندگی بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آتی ہے۔ کامران نے سوال کیا سرگودا سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی اور میری نوکری کب لگ جائے گی؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آنے والا جو سال ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ موجودہ سال میں اسی طرح کی پوزیشن رہے گی، نہ اچھی رہے گی اور نہ بری، اور آنے والا جو وقت ہے اس میں پوزیشن اچھی ہوگی۔ زائدہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا اچھا وقت کب آئے گا؟ ابھی تک تو مشکلوں اور پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے اور ایک پریشانی سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ کبھی اچھا وقت بھی آئے گا یا نہیں؟ بالکل اللہ کے فضل سے اچھا وقت بھی آئے گا اور پوزیشن بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ آج کی تاریخ سے آیت الکرسی جو ہے نا اس کو پابندی سے پڑھا کریں، 1 تسبیح روز کی۔ انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور آنے والا وقت بھی اچھا ہو جائے گا۔ رخسار شیخ نے سوال کیا ہے پونا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، کیونکہ اچھے رشتے تو آ نہیں رہے۔ یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کوئی اچھا رشتہ آئے گا اور میری زندگی میں کوئی بہتری آئے گی یا نہیں؟ دیکھیں رخسار صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی جو لکیر ہے اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ اور بہت اچھی بنائی ہے۔ آپ کا آنے والا وقت جو نا بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا اور زندگی میں بڑا سکون ہوگا اور شادی بھی اچھی جگہ ہوگی اور اچھے لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کو ٹائم ملے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پابندی سے 1 تسبیح زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ ایسی مشکلیں حل ہوں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔